لا حاصل سے حاصل تک کا سفر از قلم شازمین مہدی پارٹ نمبر 2 ٹوٹل پارٹس 3 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ وہ چلتے ہوئے ہال کے اس سائڈ پر آ گئی جہاں زہاد اور اس کے ساتھ کافی لوگوں کی پکچرز لگی تھی، پر تھے سارے ہی مرد۔ وہ ان کی تصویروں کو ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ لالا لگتا ہے کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ گاڑی دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں باتیں کرتے اندر داخل ہوئے۔ سامنے پڑا بوکے دیکھ کر زہاد چونکا تھا، کہیں وہی تو نہیں؟ اس کے دل نے کہا تھا نہیں، پر نہیں، کوئی انجانی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ اور پوچھتا اس سے پہل اس کو ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پاس آتی سنائی دی تھی۔ وہ پلٹا تو ساکت ہی رہ گیا۔ وہ واقعی اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ ساکت تو اس کی تیاری پہ تھا۔ اس کا کاجل لگی آنکھوں میں ہزاروں جگنو اس کو دیکھ کر جل اٹھے تھے۔ مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ حیران پریشان تو ساتھ کھڑا زیاد بھی تھا اس کو دیکھ کر۔ السلام علیکم زیاد بھائی۔ اس نے بھائی کہہ کر حد ہی کر دی۔ زہاد اور زیاد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کو۔ اس نے ایک غصے بھری نظر سب پہ ڈالی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جائیں یہاں سے فوراً، سارے کے سارے رفو چکر ہو گئے۔ اب بس وہ تینوں ہی تھے۔ زری، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے سوچا آپ کا گھر دیکھاؤں، کافی فارغ ہوں آج کل۔ اس نے طنز کیا۔ آپ جانتے ہیں میں کیوں آئی ہوں؟ ویسے آپ کے سب کام والے کتنے بد اخلاق ہیں۔ میں نے جوس کا بولا تھا اور ابھی تک نہیں آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، ویسے خان صاحب آپ بھی کتنے بے مروت ہیں، آپ نے بھی ابھی تک نہیں پوچھا۔ جبکہ زیاد تو حیرت سے کبھی اس کو تو کبھی زہاد کو دیکھ رہا تھا۔ مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں، قدر کرنی چاہیے۔ میں بن بلائے مہمانوں کی میزبانی نہیں کر سکتا۔ زہاد نے بھی اس کے طنز کا جواب دیا تھا۔ بن بلائے؟ اس کو سن کر ہی صدمہ لگ گیا۔ میں نے 6 دن پہلے ہی آپ کو اپنی آمد کا بتایا تھا اور آپ جانتے تھے کہ میں آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ وہ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ زیاد کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ویسے ماشاءاللہ آپ کی فیملی بہت پیاری ہے۔ میں نے ابھی پکچرز دیکھی ہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بتا رہی تھی کہ وہاں پر۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان میں کسی لیڈی کی پکچر کیوں نہیں، کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ گھر کی عورتوں کی نمائش کی جائے۔ تو یہ بات ہے۔ وہ نمائش ہے؟ وہ زور دے کر بولا۔ چلیں، اچھا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا، یہ بات نیٹ سے نہیں پتا چلنی تھی مجھے۔ وہ بھی زری تھی، اس کے طنز کو بھی نظر انداز کر گئی۔ ویسے ایک اور بات تو بتائیں، اور کیا کیا آپ کو پسند نہیں؟ وہ بہت سنجیدہ ہوئے بولی تھی، پر آنکھوں کی مسکراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ زیاد کو تو بہت عجیب لگ رہا تھا وہاں رہنا، سو وہ چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زہاد کو چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندگی ہونے لگی کہ وہ کیا سوچے گا، پر زری کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب بھی وہ آرام سے کھڑی تھی۔ ویسے مجھے آپ کا گھر بہت پسند آیا، بس کچھ چیزیں اچھی نہیں رکھی گئی، بٹ ڈونٹ وری، جب میں آؤں گی تو سب ٹھیک کر لوں گی۔ ابھی کیا بولا تم نے؟ زہاد کو تو اس کی بات سن کر ہی چکرا گیا تھا۔ فارسی تو نہیں بولی جو آپ کو سمجھ نہ آئے؟ اردو میں ہی کہا ہے کہ جب میں آؤں گی تو اس گھر میں اپنی مرضی سے ساری سیٹنگ کروا لوں گی۔ اور آپ کس خوشی سے اس گھر میں آئیں گی؟ شادی کرنے کی خوشی میں۔ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ زہاد خان افریدی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کچھ ایسا بولے گی۔ وہ صاف الفاظ میں اس سے شادی کا کہہ رہی تھی، خود اپنے منہ سے۔ زری، میں شادی شدہ ہوں، یہ تمہیں ایک بار ہی سمجھا چکا ہوں۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوا بولا۔ تو شادی شدہ لوگ دوسری شادی نہیں کرتے؟ وہ اس سے بھی اعتماد بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے بعد نے کچھ دیر کے لیے زہاد کو چپ کروا دیا تھا۔ پر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ مجھے وہ لڑکیاں ہرگز پسند نہیں جو خود اپنے منہ سے شادی کی بات جا کر لڑکوں سے کریں، جس کو اپنے جذبات کے اوپر بالکل کنٹرول نہ ہو۔
جس کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہو تو وہ اس کو ساری دنیا کے سامنے بیان کرتی رہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولا تھا، سو مجھ پر ٹائم ضائع مت کرو اور اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے پھر سے مسکرا دی۔ آپ کو میری محبت پہ یقین نہیں ہے نا، اس لیے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں، پر ایک دن ضرور آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ خود اقرار کریں گے آپ کو مجھ سے بھی محبت ہے اور آپ خود مجھے اس گھر میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، میں اپنے منہ سے اقرار کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، پر آپ وہ پہلے انسان ہیں اور آخری بھی۔ وہ کہتے ساتھ ہی چلی گئی۔ پیچھے زہاد ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے جانے کی کتنی دیر تک وہ اس جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ وہ تو آج اس سے خوشی خوشی ملنے گئی تھی، پر ایک بار آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے بہنے لگے۔ اس کا دل آج ایک بار پھر ٹوٹا تھا۔ لالا، یہ لڑکی کون ہے؟ رات کو زیاد خان نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ پتہ تو ہے پر آپ بتانا نہیں چاہتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لالا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت زہاد کے چہرے پر پریشانی صاف نمایاں تھی۔ پھر زہاد نے شروع سے ساری بات زیاد کو بتائی۔ لالا، یہ لڑکی تو پاگل ہے، اس کو آپ کی شادی سے بھی فرق نہیں پڑا، جنونی ہے، بس ضد میں آ گئی ہے، کچھ عرصے تک بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں آپ کو پانے کا یقین ہے۔ زیاد نے کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ آخر وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، لوگوں کے چہرے اور سوچ پڑھنا ہی تو اس کا کام تھا۔ اسی بات کا تو ڈر ہے، زہاد خان کو بھی ڈر تھا۔ اسی بات کا ڈر تو زہاد خان کو بھی تھا۔ اس کو بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، اس کو پا لینے کی۔ وہ اس کی ضد اور محبت کو ابھی سے روکنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات اگر حویلی میں گئی تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی زندگی کے ساتھ اب گلرو بھی جڑ چکی تھی۔ بابا سائیں پہلے ہی مشکل سے مانے تھے۔ وہ گھر آ کر ایک بار پھر بہت روئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی جس رستے پر وہ نکل چکی ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف بھرا ہے۔ قدم پہ قدم آنسو ملیں گے۔ وہ زریں حسن جس کی آنکھ میں آج تک اس کے بابا حسن خان نے ایک آنسو نہیں آنے دیے تھے، وہ اب روز بروز زہاد خان کے لیے روتی تھی۔ زہاد خان افریدی کے گھر آنے کے بعد بھی زری نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ بھی رات کو سونے سے پہلے اس کو روز SMS اور بلا ناغہ صبح پھول بھیجتی تھی۔ اس بات کو 2 ماہ سے بھی اوپر ہونے کو آئے تھے۔ اس بیچ زہاد گاؤں کے بھی 3-4 بار چکر لگا آیا تھا۔ گلرو کے پیپر ختم ہو چکے تھے، وہ بہت خوش تھی، اس کی خوشی کے ایک ایک انگ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ دوسری طرف زری کو یاد تھا کہ زہاد خان افریدی کی 29ویں سالگرہ قریب آ رہی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے لیے کیک بنانا سیکھ رہی تھی۔ حسن اور نائلہ دونوں ہی حیران تھے، پر وہ اصل وجہ سے کوسوں دور تھے۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ وہ تو بس یہی خوش تھے کہ وہ خوش ہے اور اپنی مرضی سے سب کچھ بنانا سیکھ رہی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس رستے پر چل پڑی ہے۔ وہ ایک لا حاصل کے پیچھے جا رہی تھی۔ فروا بھی اس کو دیکھ کر حیران تھی، اس کو تو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، پر زری نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے ڈریسنگ روم کی دیوار گیر الماریوں میں آہستہ آہستہ جینز شرٹ کی جگہ کیپری اور شارٹ شرٹ نے لینا شروع کر دی تھی۔ وہ خود کو اس کے لیے بدل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک انسان کے لیے خود کو بدل رہی ہے۔ اگر رب کے لیے خود کو بدل دیتی تو شاید اس انسان کو بھی پا لیتی۔ وہ اب کبھی کبھی نماز بھی پڑھتی، پر اس کی نماز کی دعا میں صرف زہاد ہوتا۔ وہ رب سے انسان کو مانگتی تھی، اگر رب کی رضا کو مانگ لیتی تو شاید پا بھی لیتی۔ ہمیں رب بھی اس وقت یاد آتا ہے جب ہمیں اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو۔ زری کو بھی اپنے 17 سالہ زندگی میں اپنے رب سے اسی لیے یاد آیا تھا کہ وہ زہاد کو مانگ سکے، ورنہ اس کو یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے پہلے کوئی نماز ادا کی ہو، کبھی قرآن مجید پڑھا ہو، کبھی جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کے لیے رب کا شکر ادا کیا ہو۔ حسن خان اور نائلہ شروع سے ہی ملیشیا میں سیٹل تھے۔ ہاں، حسن خان کا چکر پاکستان لگتا رہتا تھا، کیونکہ انہوں نے یہاں پر بھی اپنا بزنس شروع کیا، پر یہاں والا سارا کام انہوں نے فاروقی صاحب کے حوالے کر رکھا تھا۔ فاروقی صاحب ایک یتیم لڑکے تھے جس کی سرپرستی حسن خان کے والد نے کی تھی اور پھر شادی بھی کروا دی۔ اس طرح وہ بہت قابل اعتبار تھے ان کے لیے۔
نائلہ کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، پر وہ رہتی وہاں پہ تھی۔ دونوں کی لو میرج تھی۔ شادی کے چند سال تک تو اللہ نے اولاد نہ دی، پھر ایک دن انہیں ماں بننے کی خبر ملی تو ان دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر جب زریں 3-4 برس کی تھی تو انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ حسن کی والد چاہتی تھی کہ زری کی پرورش اپنے ملک میں ہو، وہ چاہتی تھی کہ زری میں اپنے ملک کا عکس ہو۔ بے شک ملائیشیا ایک اسلامی ملک تھا، پر اس میں باقی اقلیتیں بھی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زری ایک غیر ملک میں جوان ہو، اس لیے حسن اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے واپس پاکستان آ گئے تھے۔ پر وہ بھول چکی تھی کہ جس پاکستان کے لیے وہ واپس آئی تھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ صرف نام کا مسلمان تھا۔ یہاں میرا جسم میری مرضی جیسی تحریکیں شروع ہو چکی تھی۔ شراب نشہ اب شہروں کے امیر بگڑے ہوئے لڑکوں کے لیے تو ایک الگ بات، لڑکیوں کے لیے بھی ایک عام بات تھی۔ سروں سے دوپٹے غائب تھے، کھلے کپڑے جو ان کے جسم کو خود حال تک چھپاتے تھے، اب ان کی جگہ ایسے کپڑے لڑکیاں زیب تن کرتی تھی جن سے ان کے جسم کے نقش و نگار خاص واضح ہوتے تھے۔ چست کپڑے پہن کر وہ سمجھتی تھی کہ لوگ ان کو سہراتے ہیں، پر وہ نہیں جانتی کہ وہ جہنم کا سامان کر رہی ہیں۔ واپس آنے کے 2-4 سال بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ نائلہ پہلے بھی فیشنیبل تھی، اب ساس کے جانے کے بعد اور موقع مل گیا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ حسن خان بزنس میں بزی رہتے تھے۔ جیسے جیسے زری بڑی ہوتی رہی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے اور حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اس کو ضدی اور نڈر بنا دیا۔ روک ٹوک تو تھی نہیں، اپنی مرضی کرتی اور اپنی پسند کا پہنتی۔ بچپن میں ایک بار قرآن مجید پڑھا، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ لگایا۔ نماز بھی وہ بھول چکی تھی۔ یہ تو زہاد خان تھا جس کی وجہ سے اس نے پھر سے نماز یاد کی اور پڑھی۔ وہ ایک شخص کے لیے اللہ کی طرف پلٹی تھی۔ پھر اللہ مہربان ہے، بندے کی ہر غلطی معاف کر دیتا ہے۔ گاؤں سے آج صبح ہی سارے شہر آئے تھے، ان کے ساتھ گلیرو بھی تھی۔ بڑی اماں کا حکم تھا کہ اب گلیرو شہر ہی رہے گی۔ زہاد کو تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر زریں کی طرف سے ڈر تھا کہ کوئی تماشا نہ ہو جائے، اور اس کا یہ ڈر سچ ہونے والا تھا۔ لالا، ہم سب اکٹھے ہی شہر میں، وہ بھی پہلی بار، اور آپ کی شادی کے بعد۔ پہلی بار تو کیوں نہیں آج ڈنر باہر کیا جائے؟ نہیں، باہر نہیں، البتہ میں آرڈر کر دیتا ہوں، گھر میں ہی آ جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ نورا گلیرو کا سامان زہاد کے کمرے میں رکھاؤ۔ جی بڑی اماں، جیسا آپ کا حکم۔ زہاد کے اپنے روم میں کچھ کام ہو رہا تھا، خود وہ بھی ان دنوں نیچے والے کمرے میں قیام پذیر تھا۔ نورا گلیرو کا سامان وہیں پہ رکھائی تھی۔ وہ لوگ رات کا ڈنر کر رہے تھے جب گارڈ ہاتھ میں بک کے لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ مالی بابا اور گاؤں سے جو ڈرائیور آیا تھا وہ بھی تھا۔ ان دونوں نے کچھ اٹھا رکھا تھا جس کے اوپر گفٹ ریپر تھا اور ایک بڑا سا ڈبہ۔ بکے دیکھتے ہی زہاد کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی زیاد خان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کس نے بھیجا ہوگا۔ باقی کے سب کے چہروں پر اندر دیکھنے کا تجسس تھا کہ کیا آیا ہے، خاص طور پہ گلیرو، گلنین اور زمان کے چہرے پر بھی۔ سر، یہ ابھی وہ بولنے ہی والا تھا کہ زہاد خان نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ تم لوگ جاؤ۔ لالا، کھولیں تو صحیح، مجھے دیکھنا ہے اندر کیا ہے۔ زمار خان، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں۔ ارے لالا چھوڑیں، بس 1 منٹ ہی تو لگے گا، وہ خود ہی اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے آگے بڑھ کر ریپر پھاڑ دیا اور جو چیز اندر سے نکلی اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ زہاد خان کی اپنی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ کیا وہ اس حد تک جا سکتی ہے؟ وہ زہاد خان افریدی کی پینٹنگ تھی، وہ بھی ہیومن بلڈ سے بنی ہوئی۔ وہ پینٹنگ بھیجنے والے کے جنون کا منہ بولا ثبوت تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اٹس ویری بیوٹیفل۔ لالا، یہ کون ہے؟ آپ کا دیوانہ، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ زمار، لالا، وہ گلنین نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ زمار نے آگے بڑھ کر اس کو بھی کھولا۔ اس میں چاکلیٹ کیک تھا، اس پر ہیپی برتھڈے زہاد خان افریدی لکھا ہوا تھا۔ زمار ابھی پھولوں کے ساتھ لگے کارڈ کی طرف جاتا، اس سے پہلے ہی زیاد نے اس کو روک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ زری نے اس میں اپنے منہ زور ہوتے جذبات کے اظہار کے طور پہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوگا جس سے کام خراب ہو جانا تھا۔ لالا، میں تو بس… زمار، ایک دفعہ منع کیا ہے نا؟ زیاد خان افریدی نے اس کو روکا۔ لالا، یہ آپ کے چنگیز خان بھائی خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ زمار اور گلنین ساتھ والی چیروں پر بیٹھے تھے۔ وہ زمار کی طرف جھکتے ہوئے منہ بنا کر بولی، بتاؤ کیا ارشاد کر رہی ہو لالا کے بارے میں؟ بتائے، میں نہیں ڈرتی کسی سے، ہر وقت اپنی سردارگیری جھاڑتے رہتے ہیں،
اس کو بڑا تجسس تھا اس کارڈ کو دیکھنے کا۔ وہ بوکے سارا اندر پر کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ زہاد ابھی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اس کے سیل پر ٹون بجنے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ ڈسکنیکٹ کیا اور پھر دوسری طرف والی بھی تو زریں تھی۔ بچے اٹھا لو، ضروری ہوگا، سجاوت خان افریدی نے اس سے کہا تو وہ فون لے کر وہاں سے چلا گیا۔ آئی ہوپ آپ کو میری پینٹنگ پسند آئی ہوگی۔ اصل میں تو میں خود آنا چاہتی تھی، پھر گلیرو کا پتا چلا تو نہیں آئی۔ اب کی بار وہ چونکا، اس کو کیسے پتا چلا کہ گلیرو آئی ہے؟ یعنی وہ اس پر نظر رکھے رہی تھی۔ کیک میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنایا ہے، دیکھ لیں کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ زریں حسن نے زندگی میں پہلی بار کچھ بنایا، وہ بھی آپ کے لیے۔ وہ زریں حسن جو کبھی کچن میں پانی لینے نہیں گئی، آپ کے لیے ایک ہفتے سے کچن میں کیک ٹرائی کر رہی تھی۔ آخر پرفیکٹ بنانا بھی تو تھا نا۔ پھینک مت دیجیے گا، میں نے بہت محبت سے بنایا ہے، بس ایک بار اسے منہ ضرور میٹھا کر لینا پلیز، آخری بار۔ اس کے لہجے میں التجائیہ تھا۔ ویسے آپ نے پینٹنگ کا نہیں بتایا، میں نے دیکھی نہیں۔ کتنے ظالم ہیں خان صاحب آپ، دل توڑ دیتے ہیں پل میں۔ اس کے لہجے میں اداسی گھل گئی۔ زہاد نے پھر کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے غصے سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے لہجے کی اداسی اس کو پریشان کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے جلتے دیپ جب مان پڑتے تو وہ آنکھیں چرانے پر مجبور ہو جاتا۔ اس نے کیک نہ چاہتے ہوئے بھی کھایا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا، پر اس کی التجا پر وہ رد نہ کر سکا۔ پینٹنگ اس نے اوپر والے روم میں بھیج دی تھی۔ اس وقت وہ اکیلا اسٹڈی میں بیٹھا، بکے اور کارڈز بھی وہیں پر موجود تھے۔ کسی نے بھی اس سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، جس سے اس کو حیرت بھی ہوئی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ زیاد نے ان سب کو پہلے ہی اپنی طرف سے کچھ بنا کے بتا دیا تھا کہ کوئی اس کا دوست تھا۔ پینٹنگ بھی اسی نے بھیجی ہے۔ اب پتہ نہیں کس کو کتنا یقین آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ اس نے پھولوں سے کارڈ نکالا۔ ہم نے ہر سانس محبت پہ فدا کی ہے، ہر دعا میں تیری چاہت کی التجا کی ہے، تم کیا کرو گے محبت کی انتہا، ہم نے تو ابتدا ہی انتہا سے کی ہے۔ You can always feel the warmth of my love, no matter if you are close to me or far away from me. You can always feel my love in the air. Happy birthday, dear Zuhad Khan Afridi. اس نے اگلا پیج کھولا تھا۔ Do you believe in miracles? I do. Because having you in my life certainly seems like a mirror every single day. I love you, Mr. Khan. From زریں حسن۔ یہ لڑکی اس کو پل پل حیران کر رہی تھی۔ اس نے کارڈ بند کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس نے ہر لفظ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ آج اس نے کھل کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ لڑکی اس کو پاگل کر کے ہی دم لے گی۔ وہ ٹیرس پر آ گیا اور سگریٹ لبوں میں دبا کر آگ جلائی۔ وہ پہلے کبھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، پر اس نے کچھ دن پہلے ہی سگریٹ پینا شروع کی تھی۔ ان کے گھر سے وہ پہلا بندہ تھا جو سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ کالج لائف میں بابا سائی نے سختی سے منع کیا اور ان کی نصیحتیں ان تینوں کو اچھے سے یاد تھیں۔ وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا، پر یہ بات گلیرو اور زیاد خان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صبح سب واپس چلے گئے اور وہ آفس۔ وہ رات کو کمرے میں بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا فائل چیک کر رہا تھا جب گلیرو کی آواز اس کو سنائی دی۔ پوچھو، میں سن رہا ہوں، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ یعنی کوئی غصے والی بات ہے؟ اس نے اب کی بار سر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں تو، وہ اندر سے ڈرتی ہوئی بولی۔ اس کے غصے کو اچھے سے جانتی تھی۔ ویسے بھی ان کی شادی کو 3 سے 4 ماہ ہونے والے تھے۔ آپ کو وہ پھول اور پینٹنگ کسی لڑکی نے بھیجی ہے نا؟ اس کی بات پہ وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ جس انداز سے بھیجے گئے ہیں دیکھنے والوں کو صاف پتا چل رہا تھا کہ کوئی لڑکی ہی ہو سکتی ہے، پاگل، دیوانی، جس نے اپنے خون سے اس کی تصویر بنائی تھی۔ گلیرو کی بات پر وہ پھر نہیں بولا تھا۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جھوٹ بولنا اس کی عادت نہ تھی، اور سچ وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کے لیے خاموش رہا۔ گلیرو نے اس کی طرف 1-2 بار دیکھا، پر وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہا۔ گلیرو کے دل میں وبال اٹھنے لگے، پر وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی لڑکی ہے،
کیا وہ زہاد خان افریدی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے اس کی تصویر بنا ڈالی؟ اگر وہ اتنی پاگل ہے تو زہاد بھی کیا اس کو پسند کرتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے؟ کیا اس لیے ہی مجھے شہر نہیں آتے تھے؟ کیا اس لیے انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے لگے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے دماغ میں کئی سو سوال تھے۔ نہیں، یہ میرا اتنا خیال کرتے ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں، شوہر ہے میرے، مجھے سے محبت کریں گے۔ کیا ہوگا اگر انہوں نے کبھی اظہار نہ کیا؟ اس کا دل اس کو سمجھا رہا تھا۔ اس طرح کی سوچوں میں گم ہو کر وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، پر نیند زہاد خان افریدی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، تو دوسری طرف آنکھ ایک پل کے لیے زرین کی بنا لگی تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ زرین اس کو سوچ رہی تھی اور زہاد اس کو نہ سوچتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دن ایک ایک کر کے گزر رہے تھے اور 5 ماہ ہو گئے، لیکن زری نے اپنی روٹین تبدیل نہ کی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح میسج اور پھول بھیج رہی تھی۔ گلیرو کو صاف پتا چل چکا تھا کہ کوئی زہاد کو صبح صبح بوکے بھیجتا ہے اور پھول زہاد کی اسٹڈی میں رکھے جاتے تھے۔ اس سے نورا سے ان پھولوں کا پوچھا جس پر اس نے بتایا کہ کوئی ڈرائیور آتا ہے یہ لے کر اور بس یہ کہتا ہے کہ سر کو دے دیں، اور گارڈ لے کے روزانہ زہاد سائی کی اسٹڈی میں رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی زہاد سائی کا حکم ہے، اور پھر اسٹڈی کی صفائی کے بعد ان کو باہر پھینک دیتی ہوں۔ ویسے جانتی ہوں کہ کون بھیجتا ہے یہ پھول؟ گلیرو کی بات پر نورا کے آگے زری کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گلیرو نے یہ بات بھی کچھ دن سے نوٹ کی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ ہر رات SMS بھی کرتی تھی۔ وہ کسی سے ایسا پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے اب ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح اس کا نمبر لیا جائے زہاد کے فون سے۔ پر کیسے؟ اب اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں سب کی مرضی سے شامل ہوئی تھی، پر اب اس کی دل کی سلطنت پر راج کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے سب ضروری تھا کہ وہ لڑکی راستے سے ہٹ جاتے۔ مجھے آپ کا سیل چاہیے، میں نے گاؤں میں بات کرنی ہے۔ اس کی بات پہ زہاد نے اس کی طرف دیکھا۔ اصل میں میرا سیل دن کو گر کر ٹوٹ گیا تھا، اور گھر کے فون میں بھی کوئی مسئلہ ہے، شاید آواز نہیں آ رہی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا سیل گلیرو کی طرف بڑھایا۔ اس نے بات کرنی شروع کر دی اور چلتے چلتے جان بوجھ کر ٹیرس والی سائٹ پر آ گئی۔ اس نے جیسے ہی بات کرتے SMS اوپن کیا تو 1-2 نمبر چھوڑ کر نیچے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا سیل نکالا اور تصویر لی۔ نمبر نام سے سیو نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر کچھ اونچی آواز میں بات کر رہی تھی کہ زہاد کو شک نہ ہو، پر وہ بھی زہاد خان افریدی تھا، سارا کچھ جانتا تھا۔ گلیرو کی حرکت پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ گلیرو نے کچھ دیر بعد شکریہ کے ساتھ فون واپس کیا اور کام کے بہانے کمرے میں آ گئی۔ اب اس نے اس کو دیکھنا تھا۔ اس کو دیکھ کر گلیرو کے اندر حسد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ واقعی کوئی شہزادی تھی۔ تصویر میں اس کی مسکراہٹ دل جیتنے والی تھی، آنکھوں کی چمک جو اگلے کو اپنا دیوانہ بنا دے۔ نیچے والے لب کو اس نے دانتوں تلے دبا رکھا تھا، جیسے اپنے آپ کو کھل کر ہنسنے سے روک رکھا ہو۔ سیاہ رنگ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ زری نے جان بوجھ کر سیاہ کلر کے کپڑوں میں تصویر لگائی تھی۔ نمبر سیو کرنے پر گلیرو کو اس کا نام بھی پتا چل گیا، زری حسن۔ اب اس کو کل کا انتظار تھا۔ گلیرو اس سے ملنا چاہتی تھی۔ زری کی محبت نے جنونیت کی شکل اختیار کر لی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اور زیاد خان کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ وہ خود اپنے آپ پہ حیران تھی۔ وہ اس وقت اپنے ڈریسنگ روم میں کبرڈ کے آگے کھڑی اس میں سوکھے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو پتہ نہیں چلا کہ کب فروا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ ان پھولوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فروا نے دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی، ایک انوکھی خوشی۔ یہ کون بھیجتا ہے تمہیں؟ فروا کے کہنے پر وہ ایک دم پلٹی۔ یار ڈرا دیا تم نے، یہ سب کیا ہے؟ فروا کا اشارہ سوکھے پھولوں کی طرف تھا۔ کچھ نہیں، سب ایسے ہی ہے۔ تم بتا رہی ہو کہ آنٹی کے پاس جاؤ، بتایا نا، خود رکھے ہیں۔ تم اب بھی مجھ سے باتیں چھپاؤ گی؟ فروا نے گھٹتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، تم بس دوست ہو تو دوست ہی رہو، تو پھر بتا دو کون ہے جس کے لیے تم خود کو بھولتی جا رہی ہو۔ بدل گئی ہو تم پہلے والی زری حسن نہیں رہی۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے، کسی کی جوگن لگ رہی ہو۔
फरवा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। सबको नजर आता है, कोई बस तुमसे पूछता नहीं। ये अलग बात है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और सबको क्या नजर आ रहा है मुझ में? किसी का अक्स। फरवा ने संजीदगी से कहा। अच्छा, किसका? ये तो तुम बताओगी मुझे, और आज मैं पूछ के ही रहूंगी। तुम पहले भी मुझे 2-4 बार टाल चुकी हो। हाँ, हो गई हूँ मैं जोगन, पर वो मुझे देखता नहीं, मोहब्बत तो दूर की बात है, बात तक नहीं करता। वो उदास लहजे में बोली। फिर ये फूल मैं भेजती हूँ उसे, कुछ माह से उसे रोज भेज रही हूँ। जब वो इनको बाहर फेंकते हैं, मैं इनको मंगवा लेती हूँ कि चले, ये एक बार उन्होंने छू तो लिए होंगे। बोलते बोलते इसकी आवाज में नमी घुलने लगी, जबकि इसकी बात सुनकर फरवा ने सर थाम लिया था। ये क्या पागलपन है, ये कैसी दीवानगी है? कौन है वो? तुम्हें वो अजनबी याद है ना, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था? वो तुम्हें कहाँ मिला? फिर जरी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। अब की बार वो इसकी शादी का सुनकर शौक में चली गई थी। जरी, वो शादीशुदा है। तो पागल हो तुम, उसकी बीवी है। तुम क्या उसकी दूसरी बीवी बनोगी? हाँ, लड़की होश के नाखुन लो। अंकल आंटी कभी अपनी बेटी की एक शादी शुदा मर्द से नहीं करेंगी, वो भी वो जो उससे 11-12 साल बड़ा हो। उम्रों का फर्क देखा है अपना। मुझे सब मंजूर है, पर इनसे दूरी नहीं। पर वो जोगन ये नहीं जानती थी कि दूरी तो लिखी जा चुकी थी किस्मत में। फिर कहना कैसा, सुनना कैसा माना, और सबसे बड़ी बात, वो खुद ये सब नहीं चाहता था। इसने आज तक तुम्हारे SMS का एक जवाब ना दिया। तुम्हारी दीवानगी का कोई उम्मीद का जुगनू नहीं पकड़ा उसने। मानती हूँ, पर क्या करूँ, मैंने खुद को बहुत रोका, पर ये मेरे बस में नहीं अब। तुम्हें पता है फरवा, जिस दिन मुझे जोहाद की शादी का पता चला, मैं बहुत रोई, जिंदगी में पहली बार। मैं जरी हसन, जिसकी आंख में कभी मामा बाबा ने आंसू नहीं आने दिए, वो जोहाद खान अफरीदी के लिए बहुत रोई। इनको सोचते मुझे वक्त का पता नहीं चलता। मैंने जिसने कभी खुद पानी नहीं पिया, उसने जोहाद खान अफरीदी के लिए खुद अपने हाथों से केक बनाया। मैंने जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, उसको अपनी नमाज की हर दुआ में मांगा है। मुझे लगता है वो मेरे दिल की धड़कन बन चुका है। वो ना मिला तो शायद मैं मर जाऊंगी। तुम्हें पता है फरवा, मुझे इनकी पहली बीवी गुलेरो से कभी हसद नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, मैं तो इसकी किस्मत पे खुश होती हूँ कि अल्लाह को उसकी कौन सी खूबी पसंद थी जो जोहाद को उसको दे दिया। वो बहुत खुशकिस्मत है। आंसू एक एक करके इसकी आंखों से मोतियों की तरह गिर रहे थे। तुम कहती हो उम्रों में फर्क है, पर मुझे तो इस चीज का भी फर्क नहीं पड़ता। मामा बाबा मेरी खुशी के लिए मान गए। बस एक दफा अल्लाह ताला जोहाद के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, बेशक थोड़ी सी ही। मैं भी ये नहीं कहती कि वो अपनी पहली बीवी से मोहब्बत ना करें, बस मुझे एक बार अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इनके बगैर मैं मर जाऊंगी। वो बहुत खोए हुए लहजे में बोल रही थी। लहजा रोने से था और बहुत भारी हो चुका था। इस पर दीवानगी सी तारी थी। फरवा जो ये सब सुन रही थी, वो सुन हो चुकी थी। ये क्या क्या इनकशाफात हो रहे थे। इसने किसी की ऐसी हालत पहली बार ना देखी। फरवा तो इसकी किस्मत पर रश करती। आज हैरत में थी वो शहजादी, जिसको इसके बाप ने कभी दुख होने ना दिया। वो किसी इंसान के लिए जोगी बन गई थी। फरवा ने बेइख्तियार इसके लिए दुआ की। इसको तो लगा था कि वो किसी को पसंद करती होगी और बस, पर वो तो पसंद की मंजिल से बहुत आगे निकल चुकी थी। इसने पहली महबूब देखी थी जिसको अपने रकीब से भी नफरत या हसद ना था। वो तो इसको भी खुशकिस्मत समझती थी। इस पर भी रश करती थी कि उसके महबूब ने उसके रकीब को भी छूकर संदल बना दिया है। ये कैसी दीवानगी थी। साईं, मुझे पता नहीं कि बीबी जी को क्या हो गया है। जोहाद ऑफिस में था जब इसको घर से कॉल आई कि गुलेरो बेहोश हो गई है। उसने घर आने के बाद नूरा को पूछा कि घर में कोई आया तो नहीं। इसको इस बात का डर था कि कहीं जरी तो नहीं आई। नहीं साईं, कोई नहीं आया। तो गुलेरो ने कुछ ऐसा वैसा तो खाया नहीं? नहीं, उन्होंने तो बस नाश्ता किया, वो भी आपके साथ। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो टीवी देख रही थी, उठकर कमरे में जाने लगी तो गिर पड़ी। मैंने घबरा कर आपको कॉल कर दी। अभी वो कुछ कहता, इससे पहले ही लेडी डॉक्टर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आई। मिस्टर जोहाद खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
آپ پاپا بننے والے ہیں، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ وہ جس وقت روم میں آیا، گلیرو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، فتح کی مسکراہٹ۔ وہ افریدی خان کو اس کا وارث دینے والی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اب زہاد خان افریدی صرف اسی کا تھا، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اس کو۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی سن کر؟ وہ زہاد کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اس وقت بھی بے حد سنجیدہ تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں بے حد خوش ہوں، پر آپ کے چہرے سے تو کیوں نہیں لگ رہا؟ چہروں پر مت جایا کرو، ویسے مجھے بہت خوشی ہے، اور ہاں، میں نے بڑی اماں سائن کو فون کر دیا ہے، وہ یہاں آ جائیں گی، تمہیں اب ان کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، اگر تم گاؤں بھی جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات سن کر گلیرو کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ وہ اس کو ایسے وقت میں گاؤں جانے کا کہہ رہا تھا جس وقت اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، پر گلیرو خاموش رہی۔ اس کو پھر سے زری نے نفرت محسوس ہوئی تھی، بلکہ پہلے سے بہت زیادہ۔ زری، تم نے مجھے میری خوشی پوری طرح بھی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ تو اس کو کال کرنے کے لیے کمرے میں جانے لگی تھی کہ ایک دم سے چکر آ گیا۔ اب وہ اس وقت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ زہاد گھر پر تھا۔ شام تک سب آ چکے تھے۔ بڑی اماں، چھوٹی اماں گلیرو کے وارے نہارے جا رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ لالا، آپ خوش ہیں؟ وہ لان میں کھڑا تھا جب اس کے برابر زیاد کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، پر لگتا کیوں نہیں، وہ بھی اسی کا بھائی تھا۔ ہر بات کی گہرائی تک جاتا تھا۔ اگر زہاد خان کو اثرات کنٹرول کرنا آتے تھے تو زیاد خان کو ان کو سمجھنا بھی۔ اگر زہاد خان کو اپنے تاثرات کنٹرول کرنا آتے تھے تو زیاد خان کو ان کو سمجھنا بھی۔ زری اب بھی آپ کو پھول بھیجتی ہے۔ اس نے تازے پھولوں کا بوکے اسٹڈی میں دیکھا۔ اس کی بات کا جواب پہ زہاد خاموش رہا۔ لالا، میں جانتا ہوں آپ کو اندر سے کہیں کسی دل کے خانے میں سکون نہیں، آپ زری سے دوسری شادی کر لیں۔ اس کی بات پہ زہاد کو شوق لگ گیا۔ زری کے بعد آج زیاد نے اس سے یہ بات کی تھی۔ تم جانتے ہو تم نے ابھی کیا کہا ہے؟ وہ بہت دیر بعد بولا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سکون اس لیے نہیں کیونکہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں زری موجود ہے، پر شاید آپ بھی نہیں جانتے۔ یہ بات تو اس نے اپنے آپ سے بنا کہی تھی، پھر زیاد خان کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس کو بے شک زری سے محبت نہ تھی، پر اب اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ ہر رات اس کے میسج پڑھ کے سونے سے صبح تک اس کے پھول بھیجنے تک کی، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک شے ہوتی ہے۔ اس کی بہت کوشش کے باوجود گلیرو بیوی کا درجہ تو حاصل کر چکی تھی اور اب اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، مگر اس کے دل کی رسائی نہ کر پائی تھی۔ وہ اس وقت اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اپنے بچے کی آنے کی خوشی میں بھی کھل کے نہیں منا سکا تھا۔ گھر کی تینوں بڑی خواتین چاہتی تھیں کہ گلیرو کو ساتھ گاؤں لے جائیں، وہاں پر اچھے سے اس کا خیال رکھا جا سکتا تھا، اور پھر یہ طے بھی ہو گیا۔ پر گلیرو جانے سے پہلے زری سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ جانے سے پہلے زری کو اپنی زندگی سے بہت دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب وہ اپنے بچے کے ساتھ یہاں واپس آئے تو کوئی ہر روز زہاد خان کو پھول بھیجنے والا نہ ہو، کوئی اس کو ہر روز رات کو SMS نہ کرے، زیاد کو گلیرو اور اپنے بچے کے علاوہ اور کوئی یاد نہ ہو۔ اماں جان، آپ فکر نہ کریں، میں بس ٹیسٹ کروا کے اس سنڈے کو زہاد سائن کے ساتھ آ جاؤں گی، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے سب کو کیسے راضی کیا تھا یہ ایک الگ کہانی تھی، پر وہ سب کی موجودگی میں زری سے نہیں مل سکتی تھی۔ زری بات کر رہی ہے؟ یس، بٹ آپ کون؟ اس نے سلام تک کرنا گوارا نہ کیا تھا زری کو۔ میں زہاد خان افریدی کی وائف بات کر رہی ہوں، اس نے وائف پر زور دیتے ہوئے کہا۔ زری کو تو حیرتوں نے گھیر لیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ یس، وائی ناٹ؟ اوکے، پھر کچھ دیر میں ملتے ہیں، میں جگہ سینڈ کر دیتی ہوں، تم آ جانا۔ اوکے، یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ فروا کو بتاؤں کہ نہ؟ نہیں، ایک بار مل لوں پھر بتاؤں گی۔ وہ وقت سے پہلے ہی گلیرو کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اس کو ملنے کے لیے پارک میں بلایا تھا۔ اس کو گلیرو دور سے ہی نظر آ گئی۔ گلیرو بھی اس کو پہچان چکی تھی، اس لیے سیدھی اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ زری نے کھلے دل سے اس کو پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور یہاں میں تم سے تمہارا حال پوچھنے نہیں آئی، میں صرف تم سے یہ جاننے آئی ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں میرے شوہر کو پھول بیچتی ہو؟ شرم نہیں آتی یہ سب کر کے؟ اپنی عمر دیکھی ہے،
गुलेरो की बातों से जरी के लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। देखने से एक बहुत अच्छी फैमिली की लग रही हो। फिर इस सब का क्या मतलब है? ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम जोहाद साईं को हासिल कर लोगी? नहीं, कभी नहीं। वो तुम्हारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसने झूठ का सहारा लिया, बल्कि वो खुद भी जानती थी कि जोहाद खान को इससे कोई मोहब्बत नहीं। गुलेरो की बात ने इसको अंदर से जख्मी कर दिया और दिल पे लग रहा था किसी ने जैसे छुरी चला दी हो। आंखों में नमी आने लगी। और प्लीज जरी, अब ये आंसू मेरे सामने ना बहाना। जानती हो, मैं तुम जैसी लड़कियों को, जो अपनी कम उम्री और हुस्न से दूसरों के शोहरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। इसके लहजे में नफरत ही नफरत थी। अपने लहजे का जहर वो इसके अंदर उतार रही थी। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? जरा मुझे भी तो पता चले। इसने तंजिया लहजे में पूछा। मैं इनको आपसे छीनना नहीं चाहती, और कसम ले ले मैंने कभी सोचा भी नहीं। वो इस वक्त इतनी बेबस थी कि अपनी बात भी नहीं कर पा रही थी। वो खुद भूल चुकी थी कि वो कहाँ पे खड़ी है। ये वो जरी हसन तो कभी ना थी जो कुछ माह पहले बेइंतहा जिद्दी नटर अपनी बात मुंह पे कह देने वाली। ये तो कोई और ही थी। ये तो एक दीवानी थी जो वाकई अपने आप को भूलती जा रही थी। फरवा ने सच ही कहा था कि जरी तुम कहीं पीछे ही रह गई हो। अब तो एक नई जरी सामने आई है जिसमें सिर्फ जोहाद खान का अक्स नजर आता है, इसकी मोहब्बत का। और ये मोहब्बत ये अक्स गुलेरो भी देख चुकी थी। मैं बस उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, पर आपको निकाल कर नहीं। मुझे आपसे कोई मसला नहीं, ना मुझे आपसे कोई गिला है। और गुलेरो तो इसकी बात से साकित थी। ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें अपने महबूब की पहली बीवी भी कबूल थी। अगर कुछ कहो तो मानोगी। ना जाने क्यों गुलेरो की आवाज में नरमी आ गई। जरी की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। गुलेरो की बात है जरी का हर एक अजू अजू कान बन गया था। क्या था जो वो कहने वाली थी? अपना हाथ दो, गुलेरो ने जरी से कहा, जो इसकी तरफ देख रहा था, जो इसकी तरफ देख रही थी। गुलेरो ने इसका खुद ही हाथ थामकर इस पर एक फाइल रख दी। मैं माँ बनने वाली हूँ, जोहाद साईं के बच्चे की। अगर यकीन ना आए तो इसको पढ़ लो और चली जाओ हमारी जिंदगी से, कभी लौट ना आने के लिए। तुम कहती हो ना कि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जोहाद साईं की जिंदगी से जाऊं, तो ठीक है, अपनी बात साबित करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं इनकी जिंदगी में नहीं देख सकती। मुझे अपनी मोहब्बत में बंटवारा मंजूर नहीं। मैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए निकल जाओ हम दोनों के बीच से। तुम कहती हो ना तुम्हें बहुत मोहब्बत है, तो अपनी मोहब्बत को साबित करो। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम। वापस मत आना इनके सामने कभी भी। गुलेरो तो बोलकर सब जा चुकी थी, पर जरी के रूह खींच चुकी थी। जिस्म से अब इसकी आंसू भी इसका साथ छोड़ चुके थे। उसने मोहब्बत की कसम देकर मोहब्बत ही छीन ली थी। वो खाली रह गई। वो सांस ले रही थी, पर जिंदा न थी। कैसा अजीब मंजर था। वो सकत जमीन पे बैठी थी तपती दोपहर में। इसको होश नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया। इसको तो कोनों में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम, वापस मत आना। इनके सामने साबित करो अपनी मोहब्बत को। ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं आई। थक कर वो गाड़ी से उतरा और पार्क में जाने ही लगा था कि इसको फरवा नजर आई। उसके साथ एक लड़की और एक लड़का था। अरे, आप यहाँ पे हैं फरवा बाजी? मैं जरी उसने जरी के ड्राइवर को देखा। जी, वो मैं जरी बीबी जी के लिए आया था, पर अब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं आई। जरी यहाँ पर है? किसके साथ आई है? मतलब कोई और भी है इसके साथ? नहीं बीबी जी, वो अकेली है, मैं ही लेकर आया हूँ। किसी से मिलना था इनको? वो नजरें झुकाए बाअदब तरीके से बता रहा था। कहीं जोहाद खान से तो नहीं मिलने आई? चलो मैं देखती हूँ, तुम लोग रुको, मैं आती हूँ। इसको काफी देखने के बाद जरी जमीन पर बैठी नजर आई। इसको देखकर फरवा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। कुछ गलत हो चुका था, बहुत गलत। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची। जरी ने उसके पास बैठते हुए इसका कंधा हिलाया। इसकी हालत ठीक ना थी। वो शिकस्त ज़दा लग रही थी, जो सब कुछ हार चुकी हो। जरी, जरी क्या हुआ तुम्हें? बताओ प्लीज, मेरा दिल बंद हुए जा रहा है। फरवा ने दोनों कंधों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। वो खाली खाली नजरों से फरवा की तरफ देख रही थी।
बहुत रोने से आंखें सूज चुकी थी, चेहरे पर आंसू के निशानात खुश्क हो चुके थे। फरवा को लगा कि इसके पाँव के तले जमीन हिल गई हो। कुछ देर फरवा को देखने के बाद उसे लपेट के वो ऐसा रोई कि फरवा के आंसू भी बहना शुरू हो गए। इसके आंसुओं में इसकी तबाही के सारे राज थे। वो अपनी मोहब्बत नामुराद कर चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। इसकी सिसकियां हिचकियों में बदल गईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज अंधेरे में डूबती गई, एकदम एक तरफ लखड़ा गई। जरी जरी, फरवा ने इसको पुकारा, पर वो बेहोश हो चुकी थी, दुनिया से बेगाना हो चुकी थी। फरवा ने वहां से आवाज देकर अपने साथ आए अपने दोनों कजनों को वहां बुलाया। अस्पताल के कॉरिडोर में इस वक्त हसन खान चक्कर लगा रहे थे, जबकि नायला बेगम बस रोए जा रही थी। फरूकी साहब और उनकी बेगम भी पहुंच चुके थे और इस वक्त वो और फरवा ही नायला को संभाल रहे थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी। आंटी बस करें, वो ठीक हो जाएगी। जिस वक्त फरवा कजनों के साथ इसको लेकर आई, साथ उसने हसन अंकल को भी कॉल कर दी और अपने बाबा को भी। फरवा को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि जरी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। वो इस वक्त हद से ज्यादा जहनी डिप्रेशन का शिकार थी। हसन, मैंने आपसे कहा था ना कि इसको पूछें, पर आपने मेरी एक बात ना सुनी। अगर उस रात ही पूछ लेते तो आज ये देखना ना पड़ता। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या गम खा गया। वो कितनी खुश थी, पर ये सब क्या हुआ? फरवा, तुम इसकी दोस्त हो, तुम जानती होगी क्या हुआ है इसे। उन्होंने एकदम से फरवा का हाथ पकड़ा। वो इनकी बात सुनकर घबरा गई थी। नहीं आंटी, मैं नहीं जानती, वो नजरों को चुराते हुए बोली। वो इस वक्त इनको बता के और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो बस इस वक्त के लिए दुआ कर रही थी, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश के बीच लड़ रही थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने 24 घंटों का वक्त दिया। अगर वो इनमें एक बार भी होश में न आई तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। रो रो के सबका हाल बुरा था। इन 24 घंटों में किसी के लब एक सेकंड के लिए ना रुके और फिर सबकी दुआ रंग ले आई। या फिर अभी इश्क का इम्तिहान शुरू हुआ था, वो इश्क जिसने हासिल की मंजिल का सफर तय करना था। अब वो नॉर्मल थी, पर डॉक्टर को इसके होश में नहीं आने नहीं दे रहे थे। इसके होश में आने के बाद वो फिर से अपने जहन पर जोर न डाले। गुलेरो गांव जा चुकी थी। इसको यकीन था कि अब जरी नामी लड़की इनकी जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि उसने उसकी आंखों में जोहाद खान का इश्क देखा था, इसका जनू देखा था। इसलिए उसने उसकी मोहब्बत की कसम देकर मोहब्बत ही मांग ली थी। जहर देकर कहना कि मरना नहीं, ये काम किया था गुलेरो ने जरी के साथ। उससे सब कुछ भी ले लिया और कहा कि जिंदा भी रहना। जोहाद को लाशौरी तौर पर इन 3 दिनों से जरी का इंतजार था, पर वो खुद कॉल नहीं कर सकता था, इसलिए चिड़चिड़ा हुआ था, हर किसी पे गुस्सा। इसको खुद अपनी कैफियत समझ न आ रही थी। दूसरी तरफ उसने हसन खान अफरीदी के ऑफिस में पता किया कि क्या हुआ, क्यों 3 दिन से वो भी नहीं आ रहे थे ऑफिस। ये बात इसको ऑफिस आकर पता चली थी, पर वो खुलकर वजह नहीं पूछ सकता था। अजीब बेबसी थी। वो कब से लेटा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने उठकर लैपटॉप उठाया तो बिला इरादा ही जरी का अकाउंट खोल लिया, इंस्टाग्राम का। इसने हर पल पल की तस्वीर शेयर कर रखी थी। इनमें कुछ पाकिस्तान की थी और कुछ आउट ऑफ कंट्री की। वो इसको देखते हुए इसके बारे में सोच रहा था। इसकी बातें, लोग दूसरी शादी भी तो करते हैं ना। एक दिन आप मुझे खुद इस घर में लेकर आएंगे लाला, आप दूसरी शादी कर लें। एकदम इसको ज़ियाद की बात याद आई थी। यार, पागल करके ही दम लोगी तुम। इसकी जिंदगी में फिर भर भर के तस्वीरों को देखते हुए वो बोला था, कुछ ना कुछ तो मोहतरमा करना ही पड़ेगा बाप का। आज इसकी सिल्वर ग्रे आंखों में चमक आई थी, बहुत अरसे बाद, जैसे जरी की आंखों में इसको देखकर आती थी। पर वो नहीं जानता था कि क्या तूफान आ चुका है 3 दिन पहले। जिन आंखों को वो इस वक्त देख रहा था, वो बेचमक होकर नींद की दवाओं के जेरे असर इस वक्त बंद थी। 5 दिन हो चुके थे, वो अब भी दवाओं के जेरे असर थी। इसमें इसको 1-2 बार होश आया, पर इसमें भी वो फिर से रोने लगती। डॉक्टर अभी इसको होश में नहीं आने दे रहे थे। ड्राइवर से हसन साहब पूछ चुके थे, वो इतना ही बता सका कि वो किसी लड़की से मिलने गई थी। फिर उसने उनसे फूलों वाली भी बात छुपा ली, क्योंकि वो ये सच किसी को नहीं बता सकते थे। जरी उन्हें बेटियों की तरह थी। 7-8 साल से वो उधर के ड्राइवर थे। इनकी अपनी बेटी जरी के हम उम्र थी।
कौन हो सकती है वो लड़की? आखिर क्या बात हुई है दोनों में? ड्राइवर के मुताबिक वो लड़की भी अच्छे खानदान की लग रही थी। इनको कुछ समझ ना आ रहा था, ना ही कोई सिरा इनके हाथ में आ रहा था। फरवा बेटा, मुझे आपसे एक काम है। वो नोट कर रहे थे कि फरवा सबसे नजरें चुरा कर बैठी है। कुछ ना कुछ तो वो जानती थी, इसलिए उन्होंने इसको बाहर बुलाया था। वो इस वक्त जरीन के पास रूम में थे और नायला को बहुत मुश्किलों से फरवा की वालदा अपने साथ घर ले गई थी। फारूकी साहब ऑफिस थे, जबकि फरवा और हसन खान इस वक्त अस्पताल मौजूद थे। फरवा बेटा, मैंने कभी जरीन और आप में फर्क नहीं समझा, इसलिए आप मुझे सब कुछ सच बताएं कि क्या असल बात है। क्योंकि घर जाके जरीन का सेल भी मैंने भी चेक नहीं किया, पर इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि वो लॉक था और इसका लॉक जहाद का नाम था। ये बात किसी को मालूम ना थी। अंकल जरीन किसी को लाइक करती है, उसने धीमे लहजे में कहा। कौन है वो? इनकी बात पे वो लब काटती रही। फरवा, मैंने पूछा बेटा, कौन है वो जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है? जुहाद खान अफरीदी। अब की बार वो सख्ते में चले गए। जुहाद कैसे हो सकता है? इसकी शादी का तो उन्हें पता था। फरवा, आपको पूरा यकीन है कि वो जुहाद खान है? जी अंकल, मुझे जरी ने खुद बताया। इसकी ये जुर्रत कैसे हुई शादीशुदा होके मेरी बेटी के साथ ऐसा करे? नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। वो जरी को पसंद नहीं करते। क्या मतलब? और फिर फरवा ने शुरू से एंड तक सारी बात उन्हें बताई। वो जानती थी कि सारी बात सुनकर वो सर हाथों में थाम कर चेयर पर बैठे थे। अंकल, जो सच था और जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। इस दिन क्या हुआ, जनी जुहाद खान की बीवी से क्यों मिलने गई ये मैं नहीं जानती। मैं तो वहाँ अपने कजनों के साथ गई थी। हम लोग घर में बोर हो रहे थे तो मैंने जनी को भी कॉल की, पर उससे बात ना हुई। घर फोन किया तो पता चला कि वो कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पार्क चलते हैं। इसके बाद जनी से अगर बात हुई तो फिर सब मिलकर शॉपिंग करेंगे। पर ये सब क्या हो गया? वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी बेटी किसी से मोहब्बत में इतनी दीवानी हो जाएगी। सर प्लीज रूम में जाएं, पेशेंट होश में आ गई हैं। नर्स ने आकर उनको अभी इतला की थी। सर, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आपकी बेटी ठीक है, वरना तो ऐसे केसेस में लोग कोमे में चले जाते हैं। सर, ये आप सबकी दुआओं का असर है, लेकिन इनको बार बार बेहोश करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बेहोशी की दवाएं बहुत हैवी हैं। ज्यादा बेहोश करने से इनका दिमाग सुन भी हो सकता है। अब हम इनको बेहोश नहीं करेंगे। अब आपको इनसे मोहब्बत और नरमी से हैंडल करना है। इनके साथ क्या हुआ है इसको भुलाने की कोशिश करवाएं। और हाँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर आपको देता हूँ, आप इनसे भी मिल लें। उन्होंने जरीन की तरफ देखा जहाँ पे वो आंखें बंद किए लेटी थी, बल्कि वो इस वक्त होश में थी। फरवा पास ही खड़ी थी। फरवा ने मामा को कॉल करके बताया कि वो नायला आंटी को लेकर अस्पताल आ जाएं। हसन साहब अभी डॉक्टरों से बात कर रहे थे। वो ज्यादा बोल नहीं सकती थी, इसलिए हसन साहब ने उसे ज्यादा बुलाया नहीं था। नाला बेगम कब से बातें कर रही थी, इस पर वो एक चुप लगाए बैठी थी। इसको होश में आए 1 हफ्ता हो गया था और उस वाक़े को आज 12 से 13 दिन हो चुके थे। मेरी जान, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, उस बारे में जरी से कोई बात नहीं करेगा, इसलिए किसी ने कुछ भी ना पूछा। ऑफिस का सारा काम फारूकी साहब देख रहे थे। हसन साहब ने कह दिया था कि वो किसी काम से मुल्क से बाहर हैं। वो लोग नहीं चाहते थे कि जरी का किसी को भी पता चले। वो नहीं चाहते थे कि इनकी बात मीडिया तक जाए और कोई तड़कती भड़कती खबर बने, इसलिए फारूकी साहब के कहने पर वो लोग सब इस बात को छुपा गए थे। नाला तो सुनकर पैरों सकते की कैफियत में रही थी जब से उनको असल हकीकत का पता चला था। अब उनको हर बात समझ आ रही थी। वो केक बनाना, वो स्क्रीन को देखकर अकेले मुस्कुराना, बात बात पर कहीं खो जाना, इसका खुद को बदलना, वो माँ होके इसके दिल की बात कैसे नहीं जान पाई। अगर जान जाती तो इनकी प्रिंसेस का आज इस तरह का हाल ना होता। नायला, आप जनी के पास ही रहना। आज जुहाद खान अफरीदी से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशियाँ उससे मांग लूंगा। अगर हो सका तो मैं इसके घर वालों से भी मिलने जाऊंगा, अपनी शहजादी के लिए। इनके लहजे की नमी साफ जाहिर थी। आज मैं एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बाप की हैसियत से जाऊंगा। हसन, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है वो शादीशुदा है। हम कैसे अपनी बेटी का हाथ एक शादीशुदा बंदे के हाथ में दे दें? वो भी माँ थी, वो नहीं चाहती थी। नायला, आप अपनी बेटी को नहीं जानती क्या? हालत देखी है उसकी।
وہ اپنے دل سے کبھی زہاد کو نہیں نکال پائے گی۔ آپ اس کے مزاج سے واقف ہیں، میں اس کا باپ ہوں، نہیں دیکھ سکتا اس کو اس حال میں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بہت ضدی ہے، نہیں مانے گی۔ ان کے لہجے کی بے بسی صاف ظاہر تھی۔ وہ دونوں کمرے میں ایک سائڈ پر کھڑے آرام آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ زری جاگ رہی ہے، ان کو یہی لگا کہ وہ سو رہی ہے۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر۔ وہ اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی تک قربان کر رہے تھے۔ ہر ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کی ہزاروں خواب ہوتے ہیں، اور ان کے بھی اپنی پرنسس کے لیے تھے، پر ان کی پرنسس کا پرنس تو زہاد خان تھا، اور وہ بھی اس سے مانگنے جا رہے تھے۔ بابا، آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے آج پہلی بار کچھ کہا۔ اس کی بات سن کر حسن اور نائلہ نے اس کی طرف پلٹے تھے۔ پر نہیں بابا، مجھے بس یہاں سے جانا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ہم گھر جائیں گے، پر آپ ایک بار ٹھیک تو ہو جاؤ۔ نہیں بابا، مجھے اس شہر سے نہیں بلکہ پاکستان سے بھی جانا ہے۔ اس کی بات پہ وہ دونوں حیران تھے۔ پر زری، نہیں بابا، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی، شدت سے کہتے ہوئے اس کے آنسو گرے۔ اللہ نہ کرے میری جان، ہم چلے جائیں گے، جو آپ کہو گی وہی ہوگا۔ حسن، ہمیں نہیں رہنا یہاں، انہوں نے روتے ہوئے زری کو ساتھ لگایا، اور پھر واقعی میں وہ لوگ وہاں سے سیدھے ملیشیا چلے گئے، کسی کو بھی بتائے بنا۔ آفس کا کام پہلے ہی فاروقی صاحب دیکھ رہے تھے، اور وہ اسے مزید ہینڈ اوور کر گئے۔ وہ اب ٹھیک تھی، پر اس کی آنکھوں میں چمک نہ رہی تھی، نہ لبوں کی مسکراہٹ۔ وہ وہیں کہیں پاکستان کے شہر اسلام آباد میں زہاد خان افریدی کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ نائلہ اور حسن ہر وقت کوشش کرتے اس کو خوش رکھنے کی، پر وہ اب خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی خوشی زہاد خان تھی، وہ خوش تھی جو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے چھوڑ دی۔ یہ دوری اس نے خود منتخب کی، پھر سکون کیسے ملتا؟ وہ جب سے آئی روزانہ سامنے والے پارک میں کچھ دیر بیٹھتی، بس اب ایک یہی کام تو وہ اپنے لیے کرتی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر وہ گزرے دنوں کو سوچتی، اور اکثر سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور یہ بات ہر روز کوئی نوٹ کرتا، پر کبھی کسی نے پوچھا نہ۔ ان کو یہاں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ حسن صاحب نے دوبارہ یہاں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا تھا۔ ان کے تعلقات یہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ تھے، زندگی کے بہت سارے سال وہ یہاں گزار چکے تھے، ہر کوئی ان کو یہاں پہ جانتا تھا۔ اپنے تعلقات کو استعمال انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا۔ زہاد خان ان 3 ماہ میں بس 3 بار ہی گاؤں آیا تھا۔ گلے رو کو نورا سے پتا چل رہا تھا کہ اب زنی پھول نہیں بھیجتی، اور یہ بھی کہ زہاد خان کا موڈ آج کل ہر وقت خراب ہی رہتا ہے۔ اس کو سن کر گلے رو کو بے حد غصہ آیا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی اس کا موڈ کیوں خراب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بیوی ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں جگہ حاصل نہ کر پائی، پر وہ لڑکی ان کی زندگی سے جاگ کر بھی اس کے دل میں مقام حاصل کر گئی تھی۔ وہ جاگ کر بھی ان کے بیچ میں تھی۔ یہ بات گلے رو کو جلانے اور نفرت کرنے کے لیے بہت تھی۔ اکثر گلے رو سوچتی تھی کہ واقعی اس کی محبت اتنی سچی تھی کہ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے محبت سے دور جانے کی قسم نبھا دی۔ اگر وہ نہ جاتی، اڑ جاتی اپنی بات پہ، پھر کیا کر لیتی گلے رو؟ اور وہ بھی تب جب زہاد خان بھی اپنے دل میں ایک نرم گوشہ زری کے لیے رکھ بیٹھا تھا۔ لالا، آپ کو ایک بار اس کو ڈھونڈنا چاہیے، کیا پتا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ آپ خود سوچئے، کوئی پاگل تو ہوتا نہیں کہ اپنے سیٹل بزنس چھوڑ کر کہیں چلا جائے، وہ بھی کہاں کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ زیاد یار چھوڑو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ وہ گاؤں آیا تھا اس کے غصے اور سنجیدگی جو پہلے سے اور کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کو سب کام کی ٹینشن سمجھ رہے تھے، اور اس نے بھی یہی بتایا تھا، پر اصل بات تو 2 ہی لوگ جانتے تھے، زیاد خان افریدی اور گلے رو۔ پاگل تھی، وہ سمجھ گئی ہوگی، اچھا ہوا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مانتا ہوں کہ وہ پاگل تھی، پر مجھے انسان کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہوتی۔ وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، میں نے خود اس کے آنسوں میں آپ کو دیکھ کر چمک دیکھی تھی۔ یار، اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 17-18 برس۔ وہ سب اس کی نادانی تھی، سمجھ آ گئی ہوگی تو بھول گئی ہوگی سب۔ کچھ تو ہوا تھا 3 ماہ پہلے جو آپ نہیں جانتے، اور نہ ہی مجھے پتا کرنے دے رہے ہیں۔ شاید کچھ پتا ہی چل جائے۔ نہیں، جو گزر گیا بھول جاؤ اس کو۔ میں تو بھول جاؤں گا، آپ بھول سکتے ہیں لالا؟ ہاں، کیونکہ میرا مستقبل گلے رو اور آنے والے بچے کے ساتھ ہے۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ پر کیا وہ واقعی اس بات کو بھول سکتا تھا؟
دل نے چیخ کر پوچھا تھا۔ یہ بات 4 سال بعد بھی وہ نہ بھول سکا۔ وہ آج بھی اس کو یاد تھی، اس کی باتیں، اس کے SMS، اس کے بوکے، اور وہ جو اس کو بھیجتی تھی۔ اس کا آخری بوکے اس کے پاس آج بھی 4 سال بعد محفوظ تھا۔ اس کے بیڈ روم میں اس کی پینٹنگ بھی موجود تھی، وہ روم جس میں گلیرو کبھی نہ جا پائی تھی۔ آنٹی، میری زرین سے بات کروا دیں، اپنے سیل پہ کال نہیں اٹھا رہی۔ اوکے، کرواتی ہوں آنٹی، جلدی کریں۔ پر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ جی آنٹی، سب ٹھیک ہے، آپ بس میری بات کروا دیں۔ اچھا زری بیٹا، آپ کے لیے کال ہے فروا کی۔ محترمہ، کال کیوں نہیں اٹھا رہی میری؟ سیل نہیں تھا پاس، پارک گئی ہوئی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، ہم دونوں کا رزلٹ آ گیا ہے، تم نے اس بار بھی کالج میں ٹاپ کیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی آواز سے ہی پتا چل رہا تھا۔ یار کتنا اچھا ہوتا دونوں ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے، پر چلو تمہاری مرضی۔ ویسے یار میں تو آگے آرٹس پڑھوں گی، اللہ اللہ کر کے جان چھٹی ہے FSC سے۔ فروا کوئی شوق نہیں تھا سائنس پڑھنے کا، یہ تو وہ زنی کی وجہ سے پڑھ رہی تھی۔ زنی پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، باقی بچوں کی طرح اس کو چیزیں سمجھنے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنا میٹرک 15 سال کی عمر میں کیا اور اب 17 سال میں اس نے FSC بھی مکمل کر لی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد زری نے فون بند کر دیا اور پھر وہ پارک میں کچھ دیر اور بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے واپس اپنی پسند کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ پارک کی سب سے پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ زری کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی اس کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھا ہے۔ بچے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ زری آواز سن کر اچھل پڑی۔ آپ؟ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے ساتھ ایک بہت نفیس عورت بیٹھی تھی۔ انہوں نے عبایا پہن رکھا تھا جس کے اوپر انہوں نے سفید رنگ کا حجاب۔ ان کے چہرے پر انوکھی چمک تھی، ایک نور سا تھا۔ زری ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ بچے، میں آپ کو روزانہ اس جگہ پہ بیٹھا دیکھتی ہوں، آپ کچھ ٹائم گزارتی ہو اور چلی جاتی ہو، پر میں نے آپ کے چہرے پر بے سکونی اور تکلیف دیکھی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ زری نے ان کی بات سن کر کچھ نہ بولا، خاموش رہی۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کر جانے لگی کہ زری کی آواز نے ان کے اٹھتے قدم روک دیے۔ آپ نے ٹھیک پہچانا، میں واقعی بہت بے سکون ہوں۔ وہ برزوق عادتاً مسکراتے ہوئے اس کے پاس پھر سے بیٹھ گئی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، اللہ نے میرے ساتھ ہی یہ کیوں کیا؟ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کا ملنا اگر میرے مقدر میں نہ تھا تو پھر ہم دونوں کو کیوں ملوایا؟ کیوں وہ میرے سامنے آیا؟ کیوں میرے دل میں اس کے لیے محبت ڈالی؟ وہ پتہ نہیں کیسے ان کے سامنے یہ سب کہتی چلے گئی۔ وہ تو یہ بات اپنی ماں سے بھی نہ کر پائی، پھر کیسے ان کے سامنے عیاں کر گئی۔ وہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور فوراً اٹھ کر گھر کی طرف چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر سے اس کے پاس آئی تھی۔ کل رات ماما بابا بہت خوش تھے۔ بابا نے اس سے کہا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتی ہے، جو چاہے گی وہی ہوگا، وہ یہاں پڑھنا چاہے یا پھر کسی اور کنٹری میں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ پر وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ زخم ابھی بھی تازہ تھا، عشق ابھی بھی اس کے دل میں تھا جو ہر روز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی راتوں کو اٹھ کے روتی تھی، ہر پل بے چین تھی، دل کو سکون نہ تھا، جانتی تھی اب وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل تو پہلے بھی نہیں تھا، پر ایک امید تھی، اب تو شاید وہ بھی نہ تھی۔ اب تو پتہ نہیں زندگی میں وہ اس کو دیکھ پائے گی بھی نہیں۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر سامنا ہوا تو زری کی کیا حالت ہوگی؟ زہاد خان کو دیکھ کر وہ نہیں جانتی تھی، اب تو وہ اس کو دعاؤں میں بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ وعدہ جو کر لیا تھا، بڑا عجیب وعدہ، اس نے اپنی محبت کو محبت ہی سے باندھ لیا تھا۔ بچے، تم یہاں کی رہنے والی ہو؟ اس عورت نے پھر سے اسے پوچھا تھا، جو آج پھر پارک میں بیٹھی پرانی یادوں میں گم تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم لوگ پاکستان سے ہیں، 3 ماہ پہلے شفٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان سے کہاں؟ اسلام آباد سے۔ اور کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ میں، ماما بابا۔ ماشاءاللہ۔ وہ پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کو جو پوچھتی بتاتی جاتی۔ آج ان دونوں کی ملاقات کا 3را دن تھا۔ وہ آج بھی آرام سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ پتہ ہے زری، سکون کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے آج بھی بات کا آغاز خود کیا۔ وہ نہیں بولی، بس ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سکون خدا سے ملتا ہے، اس کی یاد سے ملتا ہے۔ وہ بہت دھیمے انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔
کبھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ کب؟ کچھ ماہ پہلے، جب اس سے جدائی ہوئی۔ نہیں، جب وہ مجھے ملا۔ اس کے جواب پہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ پہلے بھی پڑھتی تھی کیا؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، یعنی نماز اس لیے شروع کی؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس سر جھکایا۔ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ نہیں۔ کون تھا وہ؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ زہاد خان افریدی نام ہے ان کا۔ آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکلے۔ کیسے ملے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ ایک حادثہ، اور اپنے ساتھ زخم چھوڑ گیا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اس کی بات پر وہ پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ جدا کیوں ہوئے؟ زریں کبھی کبھی سب کو کچھ بتا دینے سے دکھ کم ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر شروع سے آخر تک سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی شادی، اس کی بیوی کا ملنا، پھول بھیجنا، سب کچھ۔ پتہ نہیں کیوں وہ ان کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ زریں کا مطلب ہے سونا، قیمتی چیز۔ کچھ دیر بعد زریں کو ان کی آواز آئی۔ پتہ ہے تمہیں، سونے کو نکھارنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سونا اس آگ میں ڈال کر پگھلتا ہے، پھر اس کو شکل میں ڈالتا ہے جس میں اس کا دل کرے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زریں، تم بھی سونا ہو، ابھی تمہارے پگھلنے کا وقت ہے، ابھی تو لا کا وقت شروع ہوا ہے، ابھی تو حاصل تک جانا ہے۔ وہ کچھ کھو سی گئی۔ زریں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں، میں چلتی ہوں۔ اس نے نہ صرف کہا بلکہ چلی بھی گئی۔ پگلی محبت بھی کرتی ہے اور سمجھتی بھی نہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنی محبت کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ نے تمہارے دل میں زہاد کی محبت ڈالی تاکہ تم محبت سے آشنا ہو سکو، پھر اس سے دور کیا تاکہ تم ہجر سے آشنا ہو سکو۔ اب وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ پلٹ آؤ میری طرف۔ دنیا کی محبت فانی ہے، درد ہے اس میں، دکھ ہے، تکلیف ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ یہ آرائش و عشرت، یہ مال و دولت، یہ خوبصورتی، یہ حسن تو آزمائش ہے۔ اس کی بھی آزمائشیں شروع ہوئی تھی ایک انسان کی محبت سے۔ میری جان، کیا سوچا آپ نے؟ فروا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے، آپ بھی کوئی فیصلہ کر لو۔ جی بابا، میں 1-2 دن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نائلہ کچھ کہنے والی تھی کہ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے فروا سے بات کر کے وہاں آ کے بیٹھی تھی۔ زریں بچے، کیسے ہو؟ ٹھیک، الحمدللہ، اللہ کا شکر، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زریں نے نوٹ کیا کہ وہ اب ہر وقت مسکراتی رہتی۔ ان کے چہرے پہ نور کے ساتھ ساتھ سکون تھا۔ آپ ہر وقت اتنا پرسکون کیسے رہتی ہیں؟ آج اس کے لبوں پر سوال آ ہی گیا جو وہ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے فروا سے بات کر کے پھر واپس پارک میں آ کے بیٹھی تھی۔ اللہ کی طرف سے۔ کیسے؟ اس کی یاد سے۔ میں بھی تو کرتی ہوں، مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ وہ عجیب دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ صبر مانگا ہے کبھی اپنے لیے؟ نہیں، اس نے پھر یک لفظی میں جواب دیا۔ تو مانگو پھر اب صبر اپنے لیے، سکون خود بخود مل جائے گا۔ کیسے مانگوں؟ اسے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج نماز پڑھنا اور اپنے لیے اپنے اللہ سے صبر مانگنا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کو ابھی تک ان کا نام نہ پتا تھا، نہ ہی اس نے پوچھا۔ وہ خود ہی ہر روز اس کے پاس آ کر پارک میں اس کے بینچ پر بیٹھ جایا کرتی اور باتیں کرتی ڈھیروں۔ اب زریں کو بھی ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ میرا نام فاطمہ نور ہے۔ اور پھر رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو ایک دم سے اٹھی۔ میں نے تو نماز پڑھنی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی۔ آج اس کو صبر اور سکون مانگنا تھا اپنے دل کے لیے، جس میں ہر وقت بے چینی تھی، صرف زہاد کی یاد تھی۔ وضو کا طریقہ اس نے نیٹ سے سیکھا، جبکہ پاکستان میں اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس کے دل میں عجیب کیفیات تھی، اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نماز کے دوران آنسو اس کی آنکھوں سے خود بخود بہنا شروع ہو گئے۔ نماز کے دوران اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مانگنا شروع کیا۔ مجھے اس کی خوشبو ہر سو محسوس ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میں اب اس کو تجھ سے نہیں مانگوں گی، کیونکہ اگر وہ میرے لیے بنایا ہوتا تو نے کبھی نہ کبھی وہ مجھے مل جائے گا، اور اگر نہیں تو میرے دل کو صبر عطا کر، سکون دے۔ میں بہت بے سکون ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، مجھے صبر عطا کر۔ مجھے اب اور کچھ نہیں چاہیے، میں بہت گناہگار ہوں،
میرے گناہ معاف کر دے۔ کہتے ہیں بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایسا کوئی ملتا ہے جو ان کو اللہ کے قریب لے جائے، اور زری انہی میں سے تھی۔ اس کو زہاد خان افریدی کی محبت اللہ کے قریب لے آئی، تو پھر اللہ اس کی قسمت میں اس کا ساتھ کیوں نہ لکھتا۔ بس اب بات صبر کی تھی، اس نے اللہ سے اپنے لیے صبر مانگا، اور اب اس بات پر ثابت قدم بھی رہنا تھا۔ اب اس کی محبت کی آزمائش تھی، اس کو صبر کرنا تھا۔ اے میرے اللہ، مجھے صبر دے اور ثابت قدم رکھ۔ بہت سارا وقت وہ مصلی پر بیٹھ کے اپنے رب سے ہم کلام رہی۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ ٹھنڈک اتر رہی تھی، اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ دوسرے دن وہ پھر اس کے پاس آ کر بیٹھی تو زری ان کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مسکراہٹ تو ان کے چہرے پر بھی تھی، اور آج تو کچھ اور ہی گہری تھی، کیونکہ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ آج زری نے دوپٹے کو سر پہ لے رکھا تھا جو ہر روز گلے میں ہوتا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بے ساختہ کہا۔ زری ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کے لیے بولا ہے۔ نماز ادا کی؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کو سن کر حیرت ہوئی۔ تمہارے چہرے کے سکون اور اطمینان سے۔ کیا واقعی؟ اب اس کے چہرے پر سکون تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ہاں، اس کے دل نے جواب دیا۔ آج اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی سکون تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی، اور یہ مسکراہٹ 3 ماہ بعد اس کے چہرے پر آئی تھی۔ زنی بچے، آپ کو پتہ ہے اللہ نے انسان کو دل تو دیا پر اس کا سکون اپنے پاس رکھا۔ تو اگر سکون چاہتی ہو تو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ قرآن مجید پڑھا ہے کبھی؟ اس نے سر کو نفی میں ہلایا۔ تو آج سے اس کو بھی پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اگر دل کو زندہ رکھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ وہ تمہیں راستہ دکھائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں منزل کی طرف لے جائے گا۔ وہ اس کو سمجھنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ میرے پاس قرآن مجید نہیں۔ اب کی بار اس نے شرمندگی سے کہا۔ وہ کیسی مسلمان تھی جس کے پاس وہ پاک کتاب نہیں تھی؟ اس کے دل نے اس کو سرزد کیا۔ ندامت کے آنسو آنکھوں میں آ گئے تو اس نے سر جھکا لیا۔ تم رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی اور بولی تھی، پھر وہ واپسی کے رستے پر ہو گئی۔ اس کی بات سنے بغیر وہ ان کے لیے اب بھی بیٹھی تھی۔ وہ قریب آدھے گھنٹے بعد واپس آئیں تو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں مقدس کتاب قرآن مجید تھی۔ زری، یہ تمہیں زندگی کا درس دے گا، ہر پل تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس اللہ نے اگر تمہارے دل میں کسی کی محبت ڈالی ہے تو اس محبت کو پاکیزہ رہنے دینا۔ اپنی محبت میں اللہ کو گواہ بنا لو اور چھوڑ دو اس کو اللہ پر۔ وہ بہتر فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے بہترین کرتا ہے۔ اگر زہاد خان تمہارے حق میں بہتر ہوا تو تمہیں ضرور مل جائے گا، نہیں تو اللہ نے اس سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ زری نے ان کے ہاتھوں سے قرآن مجید کو تھام لیا اور چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیا۔ پر میں نے بچپن کے بعد پڑھا نہیں، شاید مجھے بھول گیا ہو۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اس کے لہجے کا ڈر سن کر وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ اللہ کا نام لے کر کھولنا، اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں ہوں نا، پر مجھے آپ کے گھر کا نہیں پتا۔ تو یہ مسئلے والی بات نہیں۔ پھر انہوں نے زرین کو اپنے گھر کا ایڈریس زبانی بتا دیا۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی میرے گھر؟ ماما کو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ ان سے بولی، ضرور، کوئی نہیں، اگر میری بیٹی مجھے اپنے گھر لے کے جائے گی تو میں ضرور چلوں گی۔ نائلہ کو ان سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو زری کے چہرے پر سکون مسکراہٹ دیکھ کر ہی بہت خوش تھی۔ ان کے واپس جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور وضو کرنے کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا تو اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ کر وہ رکی تھی اور پھر آگے شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی ویسے ویسے آنسو روا ہوتے گئے۔ اس کو جو ڈر تھا کہ مجھے قرآن بھول گیا ہوگا وہ پڑھتے ہی دور ہو گیا۔ آج اس کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا 5 وقت کی نماز ادا کرتے اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔
اب وہ پہلے سے بہت پرسکون تھی۔ بابا، میں نے سوچ لیا ہے، میں اسلامک یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد پہلے جیسی لگ رہی تھی جب اس نے حسن خان سے بات کی۔ پر بیٹا، آپ تو میڈیکل پڑھنا چاہتی تھی۔ ہاں بابا جان، پر اب میں اسلام کو پڑھنا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اور ماما کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم دونوں بیٹا آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ یونیورسٹی کے بارے میں پتہ کر لو، میں یہاں کوالالمپور میں سب سے بیسٹ یونیورسٹی کے بارے میں معلومات بھی اکٹھی کر لیتا ہوں۔ وہ لوگ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں رہائش پذیر تھے۔ بابا، میں نے چیک کی ہیں اور 1-2 یونیورسٹیاں مجھے بہت پسند آئی ہیں، اور اگر میرے بچے کو پسند ہے تو ماما بابا کو کوئی اعتراض نہیں۔ کون سا سبجیکٹ رکھنے ہیں پھر آپ نے؟ BS ان قرآن ان سننا۔ اوکے، اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ فاطمہ ہر طرح سے اس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب تو زری بھی اکثر ان کے گھر چلی جاتی۔ فاطمہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔ میاں کی وفات شادی کے 1 سال بعد ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بیٹی اور اسلام تک محدود کر لیا۔ 2 سال پہلے بیٹی کی شادی کی تھی، اور کچھ ماہ پہلے ان کے داماد نے بیوی کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی اپنے ساتھ وہاں پہ بلا لیا تھا۔ اس طرح فاطمہ کی ملاقات زری سے ہوئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے غم سے باہر آ گئی۔ زری نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تو وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اور زہاد خان افریدی بھی ماضی کی یاد بن گیا، پر وہ اس کے دل میں آج بھی ویسے ہی برجم تھا۔ وہ اس کی اب بھی جوگن تھی، پر اس کو صبر آ گیا تھا۔ اب وہ اس کو نہیں مانگتی تھی، بس اس کی خوشی اور اپنا صبر مانگتی تھی۔ جب اس نے قرآن مجید میں پردے کے احکام کے مطابق پڑھا تو کتنی دیر وہ سن بیٹھی رہی۔ اسے، اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس کی بات زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے اپنی 17 سالہ زندگی میں کبھی اسکارف تو کیا دوپٹہ تک نہ لیا تھا۔ کیا کیا گناہ وہ کر چکی تھی۔ اپنے لباس کا سوچتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جب وہ لباس پہن کر باہر جاتی تھی تو کتنی لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی تھی۔ حسن خان اور نائلہ نے آج تک اس پر کوئی پابندی نہ لگائی تھی۔ کڑا وقت گزر گیا تھا، ان کے لیے یہی بہت تھا، ان کو کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ آج کی زری اور تب کی زری میں بے حد فرق تھا۔ اب وہ سر پہ اسکارف لیتی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس کے بال کسی نے نہ دیکھے تھے۔ وہ بال جو شولڈر کٹ تھے اب کمر سے نیچے جھکے ہوئے تھے۔ حسن اس کا پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ معصومیت کے ساتھ ساتھ نور تھا، اطمینان تھا، پاکیزگی تھی۔ وہ لا حاصل سے حاصل تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے زہاد خان افریدی کی محبت میں اپنے رب کو پا لیا۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ، اور کتنا خوش قسمت تھا وہ۔ زہاد خان افریدی، پتہ نہیں زہاد خان افریدی کی کون سی خوبی رب کو پسند آ گئی جو رب نے اس کو چن لیا۔ اس کی وجہ سے ایک لڑکی جو راہ بھٹک گئی تھی وہ راہ راست پر آ گئی۔ حسن، آپ کی بات ہوئی بھابھی یا بچوں میں سے کسی سے؟ اب وہ کیسے ہیں؟ نہیں بیگم، کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، بھابھی بہت رو رہی ہیں۔ حسن، آپ کو جانا چاہیے، انہوں نے ایک بھائی ہونے کا فرض ہمیشہ ادا کیا، اب آپ کی باری ہے۔ میں بھی چلتی، پر آپ جانتے ہیں زری نہیں جائے گی، اور میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ وہاں جائے۔ کیا ہوا انکل کو؟ اور وہ ابھی باہر سے آئی تھی اور جب ماما اور بابا کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں بچے، ماما نے اس کو ٹوکا تھا۔ بابا جان بتائیں۔ پرنسس فاروقی صاحب کو آج صبح اٹیک ہوا ہے، وہ سیریس حالت میں ہے۔ تو بابا جان آپ کو جانا چاہیے، بلکہ میں اور بابا بھی ماما آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں حیران اور بے حد خوش تھے۔ پر نائلہ نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، مجھے اس وقت فروا کے پاس ہونا چاہیے، اور میں ضرور جاؤں گی۔ وہ ان کی بات پہلے ہی سن چکی تھی۔ اوکے۔ جس وقت وہ لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے، اس کے دل نے پھر سے اس دل دشمن کو یاد کیا تھا۔ وہ اس ملک، اس شہر کی فضا میں سانس لیتا تھا۔ ہاں، زرین کے عشق کی مہک تھی کہ اس کے محبوب کی سانسوں کی مہک تھی۔
ان ہواؤں میں۔ وہ گہری سانس لیتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ وہ لوگ جس وقت ہاسپٹل میں پہنچے فاروق صاحب کی سرجری ہو چکی تھی، اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ فروا تو زنی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت کے مارے شوق میں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پاکستان آئے گی۔ اس نے کتنا کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے، پر وہ اس وقت نہ مانی، اور آج 4 سال بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کے شدت سے رو پڑی۔ جتنی مرضی وہ فون پہ بات کرتی، ویڈیو کال کرتی، پر آج وہ 4 سال بعد اس کے سامنے تھی۔ ان کو آئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ فروا کا منگیتر وہاں آیا۔ زنی کی اس سے ملاقات پہلی بار ہوئی تھی، فون پہ بات ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس کو جانتی تھی، اور وہ لڑکا بھی زنی کو۔ ارے آپ کب آئیں؟ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو یہ لڑکی اپنی بہنوں کی جیسی محسوس ہوئی، اور ایک دن جب باتوں باتوں میں فرورا نے سرسری سا اس کو اس کی محبت اور دیوانگی کا بتایا تو وہ کتنی دیر ساکت رہا۔ یار فروا، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جس کو اتنی محبت کرنے والی لڑکی ملی۔ میں اس خوش نصیب انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پر فروا کے پاس زہاد خان افریدی کی کوئی تصویر نہ تھی، نہ ہی وہ اس سے ٹھیک سے کبھی ملی تھی۔ نیٹ سے چیک کر کے بتاتی ہوں۔ اور پھر اس وقت اس بات کو بھی 2 سے 3 سال گزر چکے۔ فروا کچھ کھا لو، اب تو انکل ٹھیک ہیں۔ وہ فروا اور باقی سب کے لیے چائے اور ساتھ کھانے کے لیے سینڈوچ لایا تھا۔ نہیں زمار، سچی دل نہیں کر رہا، اب آپ ہی کچھ کھائیں۔ فروا، زمار خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا قسمت کا کھیل تھا، وقت نے پھر سب کو ایک دوسرے کے سامنے لانا تھا۔ آپ سب جو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ زمار خان افریدی، زہاد خان افریدی کا چھوٹا بھائی۔ جی ہاں، وہی تو فروا کا منگیتر تھا۔ اس نے فروا کو 2 سال پہلے مری میں یونی ٹرپ کے ساتھ دیکھا تھا اور پسند کر لیا۔ پھر 2 سال کی محنت اس نے فروا کا دل جیتا، کیونکہ فروا کا کہنا تھا کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے اور کچھ نہیں۔ پر جب فروا کو اس کی محبت پہ یقین آ گیا تو کچھ دن پہلے ہی ان کی بات پکی ہوئی تھی۔ البتہ ابھی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہی تو ابھی تک فروا کی زہاد خان افریدی سے ملاقات نہ ہوئی، نہ ہی ٹھیک سے۔ فاروقی صاحب کو گھر آئے بھی 2-4 دن ہو چکے تھے، اور اب حسن خان لوگوں کا دل واپسی کا تھا۔ پر آج نائلہ کی بیسٹ فرینڈ سلمہ کی والدہ نے سنا کہ جب وہ لوگ پاکستان آئے ہیں تو فوراً ملنے آ گئی۔ وہ خوش دلی سے بول رہی تھی، یار وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، بچیاں بڑی ہو گئی۔ وہ زری کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں نائلہ۔ وہ اس کی بات پہ سر ہلا کر بول رہی تھی، اچھا اب تم لوگوں نے واپس آؤ گے کیا نہیں؟ یار ابھی نہیں، سدرا کی شادی تک کچھ دن تک رک جاؤ، پھر پتہ نہیں تم لوگ کب واپس آؤ اور کب ملاقات ہو۔ نائلہ نے بہت انکار کیا، پر سلمہ بیگم نے ان کو راضی کر کے ہی دم دیا۔ دوسری طرف فروا بھی ضد کر رہی تھی کہ ابھی نہیں جاؤ، کیونکہ کچھ دن تک اس کی بھی منگنی تھی، شاید اس کی میڈیکل پورا ہونے کے بعد تھی۔ زمار کو بھی ابھی کوئی جلدی نہیں تھی، ویسے بھی 1 ہی سال تھا درمیان میں، وہ خود بھی تو نیا سیاست میں داخل ہوا تھا زیاد خان افریدی کے ساتھ۔ زری نہیں جانتی تھی کہ ان 4 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا تھا، نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ زہاد خان افریدی کی زندگی میں بھی۔ اور اس طرح سدرا کی شادی پہ اس کی ملاقات زہاد خان افریدی سے اور زہاد کی پھوپھی سے ہوئی تھی۔ وقت ایک بار پھر ان دونوں کو سامنے لے آیا تھا، پہلے ان کے درمیان گلیرو تھی اور اب زہاد خان افریدی کا اپنا بیٹا، زہاد کی پرچھائی، اس کی کاربن کاپی۔ وہ ہو بہو زہاد کا عکس تھا، اس کے جیسا چہرہ، اس کی جیسی آنکھیں۔ اس کی آنکھیں پہلی بار دیکھ کر اس کو زہاد کی یاد آئی تھی، پر اس نے اپنے دل میں نفی کی تھی، پر اس کے تعارف نے تصدیق کر دی تھی کہ وہ اسی کا بیٹا ہے۔ پر گلیرو کا سن کر وہ شوق میں تھی کہ اس کو کیا ہوا، ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کو تو گلیرو سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی، نہ اس نے کچھ ایسا اس کے لیے سوچا۔ اس کو تو بس زہاد خان افریدی سے عشق ہوا تھا اور اس سے جوڑی ہر چیز سے محبت تھی، پھر وہ چاہے گلیرو ہی کیوں نہ ہو۔ تھی نہ وہ پاگل جس کو اپنے رقیب سے بھی محبت تھی، عزت کرتی تھی اس کی۔ اس کا دل ایسا ہی تھا، باہر سے وہ اس وقت جیسی بھی تھی، ضدی، خودسر، منہ پھٹ، پر دل کی اچھی تھی، معصوم تھی۔ جو دل میں تھا وہی چہرے پر، باقی سب کی طرح نہیں،
اندر سے اور باہر سے اور۔